تو اب یزید کا مسئلہ مجدد صاحب کے پاس پڑھ کر مجھ پر الزام دیتے ہو تو میں مجدد صاحب کا سنا رہا ہوں آج کے بعد میلاد کو حرام قرار دینا. وہ بڑھوے ڈرامہ بنا رکھا ہے لوگوں صاحب. مجدد صاحب نے بھی وہی کام کیا جس طرح کے شہرت پر اعتماد کر لیا داتا علی حجویری نے, شہرت پر اعتماد کر لیا مجدد پاک نے, تو لکھنا تھا جو لکھ دیا. اللہ کے فضل سے ہم نے تحقیق کی ہے. اگر تمہارے اندر جرت ہے اور خود کو کہتے ہو پہرے دار تو کسی بزرگ کا پہرا دے کر دکھاؤ. ان کا پہرا بھی ہم نہیں دینا ہے, تمہارے سے پہرا نہیں دیا جا سکتا. مبسمل و محمدل و مصلی و مسلما اما بعد. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسئلہ یزید سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ یزید اور سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے خلاصہ اتنا ہی ہے کہ یہ بزرگ ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں, انہوں نے محض شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے کلمات فرما دیے اور اس مسئلہ پر غور تأمل اور تحقیق نہیں فرمائی. تو جو کچھ لکھ دیا ہے خلاف حقیقت ہے. اور بزرگان دین سے کوئی بات بھی خلاف حقیقت واقع ہوتی ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں, نفسانیت نہیں ہوتی. وہ اسباب جن کی وجہ سے بزرگوں سے خلاف حقیقت کچھ واقع ہوتا ہے یا کسی بات میں خطا واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے اسباب آپ کو سناتا ہوں جو علماء کے پاس مختلف مقامات پر ملتے ہیں. کبھی نسیان ہو جاتا ہے, کبھی ذہول ہو جاتا ہے, سہو ہو جاتا ہے, تقلید در نقل ہو جاتی ہے. کسی کی تقلید کر دی, 10 بندے ایک ایک کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں. اعتماد بر شہرت ہو جاتا ہے, سبق لسان ہو جاتا ہے, سبق قلم ہو جاتا ہے, غصہ اور غضب آ جاتا ہے, شکر ہو جاتا ہے. کسی اپنے روحانی حال میں مست بیٹھے تھے, عدم توجہ ہو جاتی ہے, قلت تأمل ہو جاتا ہے, قلت مطالعہ ہو جاتا ہے, عدم تحقیق ہو جاتی ہے, اختلاط ہو جاتا ہے, سوء حفظ ہو جاتا ہے بوجہ علت, کسی بیماری کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے, اور خصوصاً یہ آخری عمر میں ہوتا ہے زیادہ تر. خوف فتنہ ہو جاتا ہے, بڑے فتنے سے بچانے کے لیے کوئی بات خلاف حقیقت کر دیتے ہیں جس کو مصلحت کا جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. تدسیس ہو جاتی ہے, کسی نے ملاوٹ کر دی. تشدید در تقوی ہوتا ہے,
کہ تقوی کے اندر ان کی طبیعت شریف شدت پسند ہے. کوئی متشدد ہوتے ہیں، کوئی متساہل ہوتے ہیں، کوئی متوسط ہوتے ہیں، سب درجات ہیں اللہ والوں کے. آخری ان کے گمان شریف میں دلیل مضبوط لگتی ہے ان کو، قوت دلیل درزام خیش، جیسے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ زکوٰۃ وغیرہ کسی چیز کے قائل نہیں تھے، مال رکھنے کے قائل نہیں تھے، اور ان کا مقابلہ رہا. اسی وجہ سے ان کو رابضہ میں بھیج دیا گیا، جو مدینہ شریف سے ریاض کی طرف 200-400 کلومیٹر پہ آتا ہے، اور بالکل تنہائی ہے، کوئی وہاں پر وہاں رہے. اور آپ علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا تجھ میں ضعف دیکھتا ہوں، تو تم ان کے ساتھ نہ رہنا. اعتماد بر شہرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمہ شریف میں وہ جو آخری صوفی ہے طویل لمبی، اس کے اندر آسمان کے گھومنے کا ذکر فرماتے ہیں، جبکہ ہمارے اہل سنت گردش زمین و آسمان کا نظریہ نہیں رکھتے، اور اعلیٰ حضرت نے خصوصاً اس کا رد فرمایا. تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بزرگوں سے کوئی بات خلاف حقیقت نکل جاتی ہے. ایک بات حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی سناؤں گا، جو ان کی کشف المحجوب شریف میں ان کے قلم شریف سے نکلی اور خلاف حقیقت ہے. اور اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے. وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو ایک یہود کی طرف سے بہت ہی غلیظ بات منسوب ہے کہ اولیاء ان کے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا شخص تھا، اس کی بیوی بہت حسین تھی. تو اب آگے مختلف کہانیاں چلتی ہیں کہ ان کی نظر پڑ گئی، وہ اب اس کے ساتھ عشق ہو گیا، اور پھر آگے تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں غیر محتاط لوگوں کی کہ جی وہ ایک طبعی امر تھا، غیر اختیاری امر تھا، دل پر قابو کر گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ چھوڑ دے میرے لیے، کوئی کچھ قصے یہود کے پاس، یہودیوں کتابوں میں یہ موجود ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ تو اس سے بھی آگے چلاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضرت سو گئے اس کے ساتھ اور زنا کیا اور زنا سے ناجائز بچہ اندر پیدا ہوا، وہ یہ لکھ رہے ہیں. اور پھر ہمارے حضرات یہاں پر بھی یہ پچر چلا رہے ہیں کہ سلیمان وہی ہیں، اسی سے پیدا ہوئے سلیمان. وہ حرامزادہ بتا رہے ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کو اس سے پیدا کر رہے ہیں. خیر یہاں پر پھر یہ کہانی چلاتے ہیں، ارے بھائی ان کی شریعت میں جائز تھا دوسرے سے کہہ دینا بھئی یہ میرے لیے چھوڑ دیں، ان کی شریعت میں جائز تھا، شریعت بھی بنا لی ان کی. اللہ اکبر و کبیرہ. خیر پھر یہاں پر مثال دیتے ہیں
کہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد انصاری صحابی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتداءً تشریف لائے بھائی بنایا. اس کو کہتے ہیں مسئلہ مواخات، بھائی بھائی بنایا. پھر دو صحابی کو بھائی بھائی بنایا. تو بھائی دیکھو وہ جو صحابی تھے انہوں نے بھی اپنے گھر والی چھوڑ کر طلاق دے کر ان کے ساتھ بیاہ دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ. اللہ اکبر، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، رونا آتا ہے کہ بڑے بنتے ہیں اور کتنا غلیظ چھوٹی باتیں منہ سے کرتے ہیں. مقیس علیہ میں فرق دیکھو، ادھر داؤد علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہا چھوڑ دے، اور ادھر کیا ہے میں آپ کو خود سناتا ہوں بخاری مسلم اور اس میں مسند احمد سے، جس طرح کہ البدایہ والنہایہ کو دیکھ رہا ہوں پوری سند کے ساتھ. یہ دیکھیں، فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ ومالہ. حضرت سعد بن ربیع انصاری عبد الرحمن بن عوف سے پر پیش کیجئے بات کہ میں اپنے اہل اور اپنا مال آدھا آپ کو دینا چاہتا ہوں. دوسری روایت ہے مسند احمد کی، تو اس میں یہ ہے فانظر شطر مالی فخذہ وتحتی امرأتان فانظر الیہما فانظر ایہما اعجب الیک حتی اطلقها. کہ وہ سعد فرماتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت سعد بن ربیع انصاری فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، میرا مال جو پسند آتا ہے لے لو. گھر والیاں ہیں میری، ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا کیونکہ یہ ہجرت کے پہلے سال کی بات ہے. وہ گھر والیاں میری ہیں، ان کو دیکھو. تو جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے میں طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں. انہوں نے ایسا ہی کیا، طلاق ہو گئی. لیکن دیکھو فعرض، یہاں پر عرض علیہ یعنی سعد بن ربیع نے پیش کیا. وتحتی امرأتان کون فرما رہے ہیں؟ سعد بن ربیع فرما رہے ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود دیکھا اور اس کو مطالبہ کیا یہ چھوڑ دے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہاں پر دو صحیح سندیں، دو، ایک عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، ایک ہے عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے کہا اکفلنیہا، بس اتنا ہی کہا. کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ طلق، اس کو طلاق دے دے. لیکن ابتداء بات سمجھنا، بندہ ناچیز بحمد اللہ تعالی ہمیں جو حسن عقیدہ حضرت صاحب کی نسبت سے ملا ہے، فوراً دل نے فیصلہ کیا کہ یہ روایتیں دونوں، ان دونوں صحابی کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتیں ہیں اور انہوں نے ان سے سنی ہوگی اور اسی طرح آگے بنا دی، پیش کر دیا ہوگا. اور بحمد اللہ تعالی مطلع ہوا ہوں عبداللہ ابن عباس بھی اسرائیلی روایات لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا 52 آتا ہے، 52 روایات انہوں نے لی ہیں. ہمارے پاس وہ مضمون ہے پورا جس کے اندر نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں صحابی اسرائیلی روایتیں کتنا لیتے تھے، فلاں کتنا لیتے تھے، کتنا لی ہیں، کتنا لی ہیں، کتنا لی ہیں. اسی وجہ سے امام راضی فخر الدین رضی اللہ تعالی، محدث ابن کثیر، دونوں نے صریح انکار کیا یہ عورت کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے عشق کا. اور مسلمانوں، اگر کوئی نبی رسول بھی ایسا ہو کہ اس دیکھتے ہوئے کسی کو
تو اس کے دل میں مال دیکھا تو عشق پڑ گیا، عورت دیکھی تو عشق پڑ گئی، اور طبیعت اور بے اختیار ہو گئی۔ اگر رسول نبی آتے ہیں تو پھر تو صاف مطلب یہ نکلتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے دین میں بھی وہ ایسا کچھ کرتے ہوں گے اور اپنی طبیعت کے پیچھے چلتے ہوں گے کہ جب یہاں پر آ کر طبیعت کی مخالفت ان کے اندر ممکن نہیں۔ ارے بھائی، پہلے تو طبیعت کا غلبہ نبیوں پر ہونا یہ ممکن ہی نہیں، نفسانیت اور طبیعت کا غلبہ ہونا۔ وما ابرئ نفسی جو کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، سب نے لکھا ہے تواضعا، حقیقت نہیں تواضع کرتے ہوئے، ورنہ کون سا کام کیا تھا؟ وہ تو بھاگ گئے کپڑے اپنے پھڑوا کے، اور پھر کہتے ہیں میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، حالانکہ انتہائی بری ہے نفس، انتہائی بری اور پاک نفس کو وہ فرماتے ہیں میں بری ذمہ قرار نہیں دیتا۔ یہ تواضع ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں او بھائیو، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے صوفیاء کے پاس، انسان تو انسان رہا، کسی کتے اور جانور پر کامل کی نظر پڑ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کچھ اپنی زندگی خراب کر کے بیٹھ جائے۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں۔ کیا حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفحات الانس میں نہیں لکھا؟ کتے پر نظر شریف پڑ گئی، جو ایک روحانی نظر مبارک پڑی تو بس ختم۔ کتے کا اپنے کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دنیا کی طرف کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ تنہا بیٹھتے تھے وہ کتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کتے کے بعد میں دربار بنایا گیا تھا، وہ اللہ والا کتا بن گیا تھا۔ کتا اللہ والا بن جائے باجدید کی نظر سے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام جیسے اولو العزم رسولوں میں سے ان کی نظر شریف پڑے اور خود خراب ہو کر بیٹھ جائیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی وجہ سے امام فخر الدین رازی نے سفید انکار فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں 10 صفات حضرت داؤد کی پہلے ہیں اس قصے سے، 10 بعد میں ہیں۔ وہ 10 پہلے والی 10 بعد والی بتاتی ہیں ان کی عظمت کو، ان کی پاک دامنی کو، کیا کیا وہ کس شان کے مالک تھے۔ وہ سیاق و سباق ہی انکار کر رہا ہے قرآن کا کہ ایسے قصہ پر اس کو معمول کیا جائے۔ یہ امام راضی نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس کو جو روایت ایک اور آتی ہے اور پھر قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے مناسبت دی ہے۔ وہ کیا کہ آپ بیٹھے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کچھ تصور المحراب، جس محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اس کی دیواروں کو پھلانگ کرائے، تو ان کی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، عورت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ امام نے یہاں پر 3 قول بتائے، فرمایا ایک قول ایسا ہے کہ کبیرہ گناہ رسول کی طرف منسوب کرتا ہے، ایک قول ایسا ہے صغیرہ منسوب کرتا ہے، ایک قول فرمایا ہمارا ہے جس سے نہ صغیرہ نہ کبیرہ کوئی ایسا گناہ ہی نبی کی طرف منسوب نہیں کرنا پڑتا، اور پھر اس کو پورے زور سے انہوں نے ثابت کیا۔ اور خدا کی شان دیکھو، اس سے آپ کو وہ جو میں نے 19 باتیں آپ کو بتائیں اسباب، وہ جو ان کی آپ کو تصدیق ملے گی کہ امام راضی خود اسی اپنی تفسیر میں چند صفحات پہلے اس غلطی کا شکار ہو گئے جس غلطی کی نفی آگے جا کر زور شور سے کر رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں
سنت اللہ فی الذین خلو اشارۃ الی قصۃ داؤد علیہ السلام حیث افتتن بامرۃ اوریاء. یہ سورت احزاب ہے جس میں یہ لکھ رہے ہیں، اور سورت سواد ہے جس کے اندر جا کر رد کر رہے ہیں. اب سمجھ لگ گئی؟ اس کا مطلب ہے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اسباب، ان اسباب میں سے کسی سبب غلطی ہو جاتی ہے، اور جب خدا پاک مہربانی فرمائے دستگیری کر لے تو پھر اس غلطی کو چھوڑ کر فوراً دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ایسی باتوں لہذا یہ سب سے ضروری ہے بندے کو کہ جو صاحب علم بندہ ہے، ذوق شوق رکھنے والا علم کا، وہ پہلے تحقیق کرے کہ یہ بات کیسی ہے، کہیں اس کی اپنی متروک تو نہیں ہے. اب امام کا آگے وہ قول ہے کہ اس کا اولیاء کی زنانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قول، یہ ان کا ماخوذ ہے، معتبر ان کے. دوسرا پہلا کہ وہ اولیاء تھی، اولیاء کی عورت اولیاء جو ہے عورت، اس کے ساتھ کا مسئلہ ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ متروک ترک انہوں نے خود کر دیا جا کر آگے. اب سمجھ لگ گئی؟ ارے بھائی کتابیں پڑھنا، کتابوں سے بات. اللہ تعالی کے فضل سے ہمیں تو دل میں آ جاتا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء کی شان کے مطابق ہے، یہ خلاف ہے، یہ ہمیں فوراً دل ہی بتا دیتا ہے. اور جب دیکھتے ہیں اسی طرح پھر آپ نظر آتا ہے، تحقیق کرتے ہیں تو اسی طرح ہی معلوم ہوتا ہے. تو خیر امام نے صاف رد کر دیا جا کر. اللہ اکبر. یہ دیکھیں میرے بھائی، اللہ اکبر. وہ یہ بتاتا ہوں بھائی، وہ عمل احتمال الثالث، جو وہ یہاں پر وہ احتمال خود لے رہے ہیں امام راضی، فرماتے ہیں وہ ان هذه القصه على وجه لا يلزم الحاق الكبير والصغير بداود عليه السلام بل يوجب الحاق اعظم انواع المدح والثناء به وهو النقول. پھر آگے وہی قصہ، وہ دشمنوں کا قتل کے لیے پھلانگنا آپ کی دیوار کو. تو فرماتے ہیں یہ تیسرا احتمال جو ہے، یہ تیسرا معنی یہی حق ہے. اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نہ صغیرے کی نسبت کرنا پڑ رہی ہے، نہ کبیرے کی نسبت کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ آپ کی ایک عظیم مدح اور عظیم تعریف سامنے آ رہی ہے. اور یہاں پر ابن کثیر کا قول بھی سناتا ہوں، انہوں نے کمال کر دی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں، کیا لفظ ہیں ان کے کمال کے. قد ذکر المفسرون ها هنا قصة اکثرها مأخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن ابي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن انس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. فرماتے ہیں یہاں پر مفسرین نے قصہ ذکر کیا جس کا اکثر حصہ تو اسرائیلیوں سے ماخوذ ہے، اور آپ علیہ السلام سے کوئی حدیث ایسی نہیں ثابت کہ جس کی اتباع واجب ہو. ہاں ایک ضعیف روایت آئی ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر میں، تو اس میں یزید رقاشی ہے، تو وہ راوی اماموں کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے. لہذا فل اولا حق یہ بنتا ہے کہ ان یقتصر، یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ قصہ
قرآن مجید میں جن لفظوں کے ساتھ آیا اس کی تلاوت تک محدود رہو، اس میں کچھ کہنے سے پرہیز کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. فالاولا ان یقتصر على مجرد تلاوت هذه القصة وان يرد علمها الى الله عز وجل. کسی کا علم کیا ہے، کسی کے کیا اسباب ہیں، فلان یہ وہ، خدا کے پر چھوڑو، کیونکہ خدا پاک نے کچھ بیان نہیں کیا اور تمہارے پاس اور کوئی ثبوت والی چیز نہیں. جب نہیں تو یہاں پر صرف ان آیات کی تلاوت کرتے رہو اور قصے کے اسباب میں، قصے کی حقیقت میں، قصے میں پڑھنے کی سوچو ہی نہیں. دیکھا اب خدا پاک کی شان. بات سمجھنا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسالہ لکھا ہے الزلال الانقا. اس کے اندر آپ نے یہ صاف لکھ دیا ہے، یہ دیکھو، کما یظہر علی ذلک من راجع قصۃ آدم و حوا و داؤد و اوریاء. فرمایا مفسرین نے بہت کچھ جھوٹ غلط کیا کچھ اندر جمع کر دیا ہے. یہ مطالعہ کرنے والے بندے پر مخفی نہیں ہوگا کہ آدم اور حوا کا قصہ چلا ہے تو اس کے اندر کیا کیا باتیں گھسیڑ دی، اور داؤد اوریاء کا قصہ ہے تو اس میں کیا کیا ڈال دیا. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کا، ہاروت ماروت کا وغیرہ وغیرہ سب جھوٹ چلا دیے. اعلیٰ حضرت داؤد اور اوریاء کا نام لے کر بتا رہے ہیں. یہاں پر میرے بھائیوں، جو بحر المحیط والے ہیں، امام ابو حیان اندلسی جو نحوی مشہور ہیں، ان کا جملہ بھی سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں وَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَعْصُومُونَ مِنَ الْخَطَايَا، یعنی گناہ لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة أن لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى وما حكى القصاص مما فيه هي غض عن منصب النبوة طرحناه. فرماتے ہیں یہ ہمیں قطعاً معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، ان کا کسی گناہ میں واقع ہونا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ یہ بدی بات ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کو جائز سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی. بس جو وہ حج کا دعویٰ کریں گے کسی ایک پر بھی اعتماد نہیں رہے گا کہ جب اس میں پڑھ سکتا ہے تو وہاں بھی پڑھ جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں جو جو نقل کی ہیں قرآن مجید میں، یمرو علامہ ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا جو اپنا ارادہ ہے وہاں پر یہ کہہ کر گزر جانا چاہیے کہ جو خدا کا ارادہ ہے، جو رب کی مراد ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اس کے سپرد کرتے ہیں اور آگے چلے جاؤ. اور باقی رہا جو قصہ خان لوگ بیان کرتے ہیں جس میں منصب نبوت کو کم کرنے والی بات ہے، تو ہم طرحنا اور ساری اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. قصے خانوں کی قصے خانوں کے قصے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں جائے قصے، ایسے قصوں کو ہم قطعاً ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، اٹھا کر پھینک دیتے ہیں جن میں منصب نبوت کی مخالفت ہو. یہ ابو حیان اندلسی لگتا ہے. اب یہاں پر
یہاں پر جو بہت بڑا ظلم ہے نا وہ یہ ہے پھر کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق تو جو کہا گیا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک ایک کہانی بنا کر آپ کی اس کو بھی جوڑ دیا اور کہا گیا یہ دونوں قصے ایک ہیں. بلکہ البیان شریف جو ہے نا اصل هذه القصہ حضرت چلتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں ان داؤد علیہ السلام رأى امرأة رجل يقال له اوریا بن حنانہ ويقال لها بنشاوی جس طرح کسی کو آیا اسے لکھ دیا فمال قلبه الیہا دیکھا تو دل مائل ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام کا وابتلی بعشقها اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا پناہ دے. یہ روح البیان والے ہیں. وحبها من غیر اختیار منه بغیر اختیار کے کما ابتلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بزینب رضی اللہ تعالی عنہ لما رآها یوما حتی قال یا مقلب القلوب. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب پاک کو دیکھا جو گھر والی محترمہ تھے حضرت زید بن حارثہ کے جو حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے متبنا تھے تو ان کو دیکھ کر جس طرح حضور سے ہوا حضور نے دیکھا تو بس اتنا دل پر فوراً اثر ہو گیا کہ آپ نے یا مقلب القلوب دلوں کو پھیرنے والے بتا رسول اکرم اور وہ بھی اس کے گھر والے کے متعلق کہ جو جس کو منہ بولا مبارک بیٹا بنایا ہوا ہے ان کے گھر والوں کو گھر میں دیکھ کر دل پر ہوئے 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 ہوئے. تو پھر داؤد علیہ السلام نے طلاق مانگی فلاں کیا پھر یہی ام سلیمان علیہ السلام ہیں اور کان ذالک جائزا فی شریعتہ معتادا فی ما بین امتہ غیر مخل بالمروۃ حیث کان یصل بعضهم بعضا ان ينزل عن امرته. یہ جھوٹ چل رہا ہے صاحب. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ ان کی کتابوں میں یہ ہو کہ یہودیوں کی شریعت میں یہ ہے. ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی. بس کسی کی پڑھی اور حضرت کو ذوق شوق اٹھا اور آپ نے فوراً آگے نقل کر دیا. تو چلو جھوٹ ہو سچ ہو جس طرح کا ہو کتاب تو بھرنی چاہیے نا. پھر کہتے ہیں ان سے صبر نہ ہو سکا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرما لیا. فوراً دل میں تو عشق بیٹھ گیا لیکن صبر کر لیا. اسی صلہ میں پھر اللہ پاک نے حضرت زید پر ان کو حرام کر دیا انہوں نے طلاق دی. پھر خیر یہاں پر جو انہوں نے لکھا عجیب بات پڑھنے میں جو آئی ہے نا وہ علامہ خفاجی کے پاس پڑھنے میں آئی ہے. نسیم الریاض میں شرح شفا میں حضرت کہتے ہیں وقد ابتلى الله تعالى بالنساء ثلاثة من الانبیاء نبینا و داود و یوسف علیہم الصلاۃ والسلام ابتلاء لحکم خفیۃ منه. اللہ کہ اللہ پاک نے 3 نبیوں کو عورتوں میں مبتلا فرمایا ان کا امتحان لیا. ایک داود ایک یوسف اور ایک ہمارے نبی. اچھا عجیب بات ہے. یوسف کو ملا لیا ان کے ساتھ. ان کا تو کہتے ہو ان کو عشق ہوا اور یوسف جو ہے ان کو عشق تو نہیں ہوا وہ تو عورت کو عشق ہوا تھا. بات سمجھنا. افسوس ہے ایمان سے کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ کاش کہ ایسی باتیں لکھتے وقت ان لوگوں کی قلمیں سیاہییں ساتھ چھوڑ جاتی. غور فرمائیں قرآن فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام اتنا حسین و جمیل مصر کی عورت وہ بلا رہی ہے اور مالکن ہے بادشاہ کی گھر والی ہے وہ بلاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار احسن
مثوایا، اس نے مجھے اپنے پاس ٹکایا بادشاہ نے، اور مجھ پر احسان کیا بڑی، یہ ٹکا کر مجھ پر، میں ایک گمشدہ بچہ تھا، اس نے مجھے جگہ دی، اتنا بڑا احسان کیا، میں احسان فراموش بنوں، ان بدکاری کروں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب بات سمجھنا، جس کو جگہ دے وہ نبی یہ کہیں احسان فراموش نہیں بنتا، اور جس کو رسول خود جگہ دیں اپنے گھر میں بیٹا بنا کر، اس رسول کو معاذ اللہ یہ نظر نہیں آیا کہ میں اس کو آنکھ میں رکھ رہا ہوں؟ یوسف تو آنکھ میں رکھنے کی بجائے ہائے 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 صاف کہہ دیتے ہیں۔ وہ عورتیں عاشق ہوئی اور یہ صاف کہہ دیتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعون، یا اللہ جیل پسند ہے، جس کی دعوت یہ دے رہے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، جیل پسند ہے۔ بات سمجھنا، اگر کہتے ہو دل میں اٹکی ہوئی تھی زلیخا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ رسول سے کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے جو دل فرما رہا تھا وہی زبان پہ آیا کہ یہ دعوت جس بات کی دیتے ہیں اس کی محبت میرے دل میں ذرہ برابر نہیں، جیل میں رہنا ساری زندگی یہ مجھے پسند ہے۔ احب، اب بتائیں، یہ تو ان دو نبیوں داؤد علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ذکر کرنے کا کیا معنی؟ ان دو کے متعلق کہہ رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو وہ عشق میں مبتلا ہو گئے، یوسف علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ عشق میں مبتلا ہوئی، تو تینوں کو جمع کر رہے ہو، کیا پڑھنے والا سوچے گا؟ اب میرے بھائیوں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا۔ زینب بنت جحش، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے محترمات تھے، حضور نے ہی شادی مبارک فرمائی تھی، فرمایا یہ رشتہ تمہیں میں دیتا ہوں، لے کر دیا۔ اس وقت نظر نہیں آئی تھی، یہ تو چاچا کی بیٹی ہے، حضور کے چچا کی بیٹی ہے۔ اب بات سمجھنا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی بیٹی کو ساری زندگی نہیں دیکھا، اس وقت نظر پڑی، اب ہوا یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت بی بی زینب پاک اور حضرت زید کی آپس میں چپکلش ہو گئی، جیسے میاں بی بی کی ہوتی ہے۔ یہ ناراض ہو کر طلاق پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، جا کر عرض کرتے ہیں حضور میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں۔ آپ فرماتے اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اپنے گھر والی کو گھر رکھ۔ بات سمجھنا، اس سے پہلے وحی شریف اتر آئی تھی ان کے جانے سے پہلے، بات سمجھنا، یعنی یہ جو شکایت لے کر گئے تھے بارگاہ رسالت میں، اس سے پہلے وحی اتر آئی تھی کہ یہ جو گھر والی ہے اس کی یہ طلاق دے گا اور یہ ہم آپ کے ساتھ بہائیں گے، اور اس میں حکمت شرعی یہ ہے کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت والے اس کو اپنا تمہارا بیٹا سمجھتے ہیں، آپ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا تو اس کا حکم سگے بیٹے کی طرح ہے،
لہذا اس کی گھر والی کے ساتھ یہ مدعی باپ نکاح نہیں کر سکتا. ہم شریعت بنانا چاہتے ہیں. یہ جب یہ طلاق دے گا، یہ آپ کو پہلے واحد سے بتا دیا گیا، پھر ہم اس کی شادی آپ سے کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ حکم شرع یہ ہے. اب خدا پاک نے کیونکہ یہ کام کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دل میں وحج کو چھپا کر رکھتے تھے. کس وجہ سے؟ یہاں دو خوف تھے. ایک خدا پاک کا، ایک لوگوں کی یہ پریشانی تھی کہ اگر ایسا میں ظاہر کرتا ہوں تو اگلے کہیں گے اچھا کل تو منہ بولا بیٹا تھا اور آج گھر والی حلال ہو گئی. اب خدا پاک نے کیونکہ یہ سارا کام اس نے خود کرنا تھا، ان کی لڑائی کروا دی. وہ شکایت لے کر آگے حضور کی بارگاہ میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جذبہ اپنے وہ سمجھیں بہن سمجھیں ایک قسم کی، کیونکہ برادری کی بہن کہ چچا کی بیٹی ہے، وہ حضور فرماتے ہیں ڈر، خدا سے ڈر، اپنی گھر والی کو رکھ. جو بنتا تھا وہی حکم جاری فرمایا، کیونکہ ابھی وہ صرف پہلے خبر تھی، حکم نہیں آیا تھا. پہلے خبر تھی اللہ تعالی کی طرف سے، حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے یہ فرما دیا. بس آخر ہوا یہ کہ وہ تنگ آئے اور انہوں نے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی کو بھیجا، جا اپنے ان کو اس کو بتا رسول اکرم تیرا ذکر کر رہے ہیں. اب طلاق کے بعد تو حق بنتا تھا کیونکہ حکم بھی آ چکا تھا. رسول تیرا ذکر فرما رہے تھے. یہ فرماتے ہیں میں گیا، دیکھا نہ گیا اس کی طرف، مجھے میری طرف سے اس کو دیکھا نہ گیا. میں نے منہ بدل کے پیٹھ اس کی طرف کر کے یہ پیغام حضور کا سنایا. انہوں نے فرمایا میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی وہ کیا پیغام دیتا ہے مجھے. فوراً اٹھی، نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اوپر سے وحی آ گئی رسول اکرم پر کہ جائیں، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، نہ یہاں گواہوں کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی نہیں. یہ خدا بند قدوس نے اوپر سے حکم نازل فرما دیا، جائیں. پھر یہی صحابی حضرت زید فرماتے ہیں سارا کچھ بندوبست ہم نے کیا. تو اب بات سمجھنا، قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے، وہ سنیں کیا ہے. اللہ اکبر. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. الوطر ابن کثیر سنا رہا ہوں، والحاجت والعرب اے لما فرغ منها وفارقها. یہ صاف الفاظ ہے. قرآن فرما رہا ہے جب زید نے اس بی بی سے وطر اپنی حاجت لوڑ ضرورت پوری کر لی تو زوجنا کہ ہم نے شادی کر دی آپ کی ان سے. یہ قرآن پاک ہے. وَكَانَ الَّذِي وَلَّا تَزْوِيجَهَا مِنْهُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. جس نے یہ نکاح شادی کرنے کا خود سارا بندوبست کیا وہ خود خدا تھا. اسی وجہ سے تفسیر ابن کثیر میں ہی موجود ہے. اللہ بی بی زینب پاک اور ام عائشہ پاک کا آپس میں مفاخرہ ہوتا ہے. وہ فرماتی ہیں میری شان دیکھو، وہ فرماتی ہیں میری شان دیکھو. بی بی زینب نے فرمایا میں تو وہ ہوں کہ جس کی شادی اوپر سے ہو کر آئی. اما عائشہ فرماتی ہیں میں وہ ہوں کہ اگر تہمت لگی تو پاک دامنی کی گواہی اوپر سے آئی.
بی بی زینب نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، آپ ایسے ہی۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو میرے بھائیوں، اب جو یہاں پر بات کرنے کی ہے، اللہ اکبر، یوں سمجھیں کہ آپ کو سمندر سے موتی دے رہا ہوں، اور جو میلا کچیلا پانی ہوتا ہے نا، اس سے یوں سمجھو آپ کو صاف ستھرا آب زلال وہ نکال کے دے رہا ہوں، جس پر کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ اب ایک روایت ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرمائی، اس میں حضرت حسن بصری اور امام زین العابدین کا مسئلہ ہے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے کہ علی بن زید بن جدعان راوی ہے جو مشہور زمانہ ضعیف ہے، لیکن اس مسئلے میں قرآن مجید کی موافقت جن کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قوی کہنا پڑے گا۔ ضعیف حدیث اس کی قوت اگر قرآن سے مل جاتی بالکل تو ضعیف قوی بن جاتی۔ وہ کیا ہے؟ علی بن زید بن جدعان یہ کہتے ہیں مجھ سے علی بن حسین زین العابدین نے پوچھا ما يقول الحسن في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه۔ مجھ سے پوچھا علی بن حسین زین العابدین نے کہ حسن بصری اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا آیت ہے؟ وتخفی، اے محبوب آپ چھپاتے ہیں اپنے دل میں وہ بات کہ اللہ جس کو ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ ڈر رہے ہیں لوگوں سے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فذکرت لہ، میں نے ذکر کیا کہ حسن تو یہ کہتے ہیں۔ فقال اللہ، زین العابدین نے فرمایا نہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے اعلم نبیہ، اپنے نبی کو پہلے بتا دیا، انہا ستکون من ازواجہ، یہ بی بی پاک آپ کی ازواج میں سے ہوں گی، قبل ان یتزوجہا، حضور کے شادی کرنے سے پہلے جس طرح کہ میں نے قصہ پہلے سنا دیا کہ وہ شکایت جب لے کر آتے ہیں تو حضور پر پہلے وحی آ چکی تھی۔ اب اللہ پاک اس کو فرما رہا ہے کہ آپ چھپاتے ہیں جس بات کو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو وحی میں بتایا تھا کہ آپ کی جو گھر والی بنے گی وہ آپ ظاہر نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس نے تو شریعت بنانی ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ منہ بیلے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی گھر والیاں حرام نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتی۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، یہاں خدا سے تو آپ ڈرتے ہی تھے، لیکن اس مسئلے میں لوگوں سے بھی ڈر رہے تھے، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ فقط اسی سے ڈریں، کسی اور سے نہ ڈریں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کا یہ ڈرنا کیوں تھا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے یبیع الرجل، وقت آئے گا یبیع الرجل دینہ وعرضہ بعرض من الدنیا، ابن ماجہ فرمائے وقت آئے گا معمولی سے مال کی وجہ سے لوگ اپنا دین اور اپنی عزت عرض بیچیں گے۔ تو عرض اور عزت اتنا اہم چیز ہے کہ اس کو اللہ نے دین کے ساتھ رکھا ہے، تو اس وقت یہ بات ظاہر کرنا خدا کے حکم آنے سے پہلے محض اس علم کی بنا پر جو آپ کو پہلے دے دیا گیا تھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارک کو اچھالا جاتا، وحی آنے تک تو اچھلتی رہتی۔ پاک رسول اس وجہ سے یہ گوارا نہیں کرتے تھے
کہ عزت کو اس طرح ہماری کو اچھالا جائے، تو چھپا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جس کو آپ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، وہ ایک دن کرے گا، حکم آئے گا اور آپ کو جو کرنا پڑے گا، تو آپ نے کر دیا۔ جب آیا پھر آپ نے کوئی محسوس نہیں فرمایا، سمجھ نہیں آئی بات کی۔ اب بتائیں یار، ایمان سے بتانا، یہ کہانی ہے حضرت زینب پاک کی، کیا تعلق ہے اس کا داؤد کے اس مصنوعی جھوٹے قصے کے ساتھ جو اوریا کا بنایا ہوا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب شریف میں کیا لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ مسئلہ چلا رہے ہیں شکر اور سہو کا، کہ ایک مستی میں ہے ہوش میں نہیں، اور ایک ہوش میں ہے مستی میں نہیں۔ تو داؤد کو فرما رہے ہیں صاحب صحو، رسول پاک کو فرما رہے ہیں صاحب شکر۔ فرماتے ہیں جو صاحب صحو ہے وہ خود قائم ہوتا ہے، جو صاحب شکر ہے وہ خود قائم نہیں ہوتا، اس کو خدا نے قائم رکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے واقعہ ہوا، وہ صاحب صاحب تھے، وہ اولیاء کی گھر والی کا نام بھی لیے موجود ہے، یہ عبارت آپ کو سناتا ہوں بعد میں۔ انہوں نے جو کیا وہ کیونکہ صاحب میں تھے، اس وجہ سے ان کی خطا اور گناہ ہو گیا شمار ہوا، اور رسول اکرم کیونکہ شکر میں تھے، اس وجہ سے بی بی پاک جو تھیں ان کو زید پر حرام کر دیا خدا نے۔ دیکھو تو صحیح کہاں حرام کر دیا، وہ خدا کے بندے اللہ کے اتنا بڑے، ہم تمہارے در کے کتوں سے ہزار بار دور، کتوں سے نسبت نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ ہی لوگوں کے سبق ہیں جو ہم آگے ان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہمیں فرمایا کہ یہ بد مذہب ہے، یہ کلمہ نہ دیکھو، فلان نہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، بات کو دیکھو، یہ سب، تو ہم اس کو مد نظر رکھ کر گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ زید پر حرام کر دی خدا نے، کہاں حرام ہوئی؟ انہوں نے تو خود طلاق دی، جیسے ابھی سنا چکا ہوں، روایات میں تو یہ، اگر باقی روایات ہیں تو وہ وہی ہیں، طرحنا، ان کو تو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، کوئی نہ سند ان کی حیثیت رکھتی ہے نہ کچھ۔ میں داتا علی حجویری کی عبارت شریف سناتا ہوں، میرے پاس وہ نسخہ ہے کشف المحجوب کا، جو نسخہ حضور سیدنا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلم سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ چون بندہ بخود قائم بود، چنا بود کہ داؤد را علیہ السلام یک نظر بجائے افتاد کہ می نبایست، یعنی برزن اوریا دید آنچے دید، وچو بندہ بحق قائم بود، چنا بود کہ پیغمبر را علیہ السلام یک نظر افتاد ہم ازاں جنس، زن زید بر زید حرام شد۔ عبارت کا ترجمہ سادہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ خود قائم ہو، وہ صحو والا، تو ایسے ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، جیسا کہ داؤد علیہ السلام، ایک نظر ان کی وہاں پڑھی جہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، یعنی اولیاء کی عورت پر، یہ بھی خود فرما رہے ہیں جہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اللہ اکبر، اور دیکھا جو کچھ دیکھا انہوں نے، مبہم کر گئے باقی قصے کو۔ جب بندہ حق کے ساتھ قائم ہو، یعنی شکر والا، چنا بود، اس طرح ہوتا ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر افتاد ہم ازان جنس،
داؤد والی نظر جو پڑی تھی اسی جنس کہ جہاں پر نہیں دیکھنا چاہیے تھا ان کو دیکھا، اور جو ان کے ساتھ بنا، پاک رسول کی نظر بھی اسی جنس کی پڑی، اپنے منہ بولے بیٹے کی گھر والی پر، اور پھر بس یہ زن زید بر زید حرام شد. کہاں حرام ہوئی؟ کہاں حرام ہوئی؟ حقیقت تو سنا چکا ہوں. اب جو بھڑوے یہاں کے آج کل اندھے ہو کر ہمیں کہتے ہیں وہ داتا علی حجویری نے لکھ دیا، یہ ہمیں سناتے ہیں. یہ اہل این قصه بر درستی حال و متفقند که تا حق ظاهر بود مر حق را متابع بود و چون حق مفقود شد شمشیر برکشید و تا جان عزیز فدا ای خداوند تعالی نکرد نیارامید. جی بل یہ ہمیں سناتے ہیں کہ یہ آپ نے فرمایا تمام اہل قصہ جو ہیں وہ آپ کے حال پر کہ جب حق ظاہر تھا تو آپ حق کے تابع دار تھے، اور جب حق دنیا سے مفقود ہوا تو تلوار نکال دی اور جان فدا کر دی. بھائی کہاں حق مفقود ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام حسین تو حضرت معاویہ کی جو حضرت حسن کی طرف سے صلح تھی وہ صلح پر راضی نہیں تھے، بڑے بھائی کے زور پر کی. تو پھر اس کا مطلب ہے انہی کے دور سے ہی حق غائب ہو گیا. اور اگلی بات، جب حق مفقود ہوا تو تلوار نکال لی. حضور کہاں نکالی؟ ادھر سے انکار کر کے چلتے ہیں، مدینہ سے مکہ شریف، اور یہاں سے خط جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں، عجیب عجیب باتیں. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم کو بھیجتے ہیں، شہادت کی خبر ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں جو کچھ واپس جانا چاہتا ہے جائے. مسلم کے بھائی اٹھتے ہیں، جس طرح ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، ان راویوں کی جن پر یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، ہماری نظر میں کوئی اعتماد نہیں ہے ان پر. تو امام مسلم کے بھائی کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اب ہماری جانیں جائیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ ضرور لیں گے. اب تو دین کی بات ہی نہیں رہی، اب تو بدلے کا بن گیا مسئلہ. پھر آگے جاتے ہیں، عجیب بات یہ لکھ رہے ہیں تلوار نکال لی. اور امام حسین فرماتے ہیں یہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے، شیعہ سنی سب متفق ہیں. تو امام نے فرمایا جب تک یہ ابتدا نہ کریں تم نہ لڑنا. آپ فرما رہے ہیں تلوار اٹھا لی جب دین مفقود دیکھا حق کو، اور کتابیں تاریخ ساری یہ لکھ رہی ہے کہ نہیں. آپ نے نصیحت فرمائی خبردار ابتدا نہیں کرنی حملے کی، وہ کریں تو پھر دفاع کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ اور پھر عجیب بات کہ یہ تو صحیح روایت سے ثابت ہو چکا ہے، شیعہ سنی متفق ہیں، 3 شقوں والی بات. آپ نے تو رجوع فرمایا، اور پھر کہاں گیا دین؟ کہاں گئے وہ؟ حقیقت جو تھی وہ حضور کے سامنے نہیں ہے، اور حضور نے یہاں داتا علی حجویری نے اس کی تلاش میں کوشش نہیں فرمائی. اگر کوشش فرماتے تو ہماری تحقیق ان کے دروازہ مبارک کی لونڈی بھی نہیں بن سکتی. لیکن کیا کریں، بس صوفیاء ہیں، یہ ہمارے اصول فقہ والے لکھتے ہیں صوفیاء کی روایات جو ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتی ہیں. کیوں کمزور ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنے عمل اور اپنے علم میں مصروف رہتے ہیں تصوف کے، اور ادھر ان کو موقع نہیں ملتا جو ایک محدث کو ملتا ہے. لہذا لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو صوفیاء کی طرف حدیث کے باب میں نہیں جا سکتے، محدثین کی طرف جائیں گے. ہاں اگر تصوف کی بات ہوگی تو صوفیاء کی طرف جائیں گے.
تو یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بات نہیں میرے سمجھے. غرض ہے کہ جس طرح میں آج کے بڑووں کو کہتا ہوں، یہ جو حضرت داؤد اور اولیاء اور رسول اکرم کا معاذ اللہ کیسا لکھا ہوا ہے، اگر مجھے الزام دیتے ہو داتا علی حجویری کے فرمان اور آپ کی تحریر سے مسئلہ یزید میں، تو پھر تم پہلے یہ عقیدہ رکھو کہ تمہارے رسول نے معاذ اللہ ایسے کیا، حضرت داؤد نے معاذ اللہ ایسے کیا. کرو، عقیدہ رکھو. اور اگر بڑھوے تمہارا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب ہے جو خلاف حقیقت بات ہوتی ہے اس کو دل نہ مانے تو جتنے بڑے کی ہو اس کو ترک کرنا پڑتا ہے. رہے مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے بھی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے بلا تحقیق مکتوبات میں ایک ایسا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرما دیا کہ خاص تو خاص جس کو عامی شخص بھی سن کر گوارا نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا اور حضور کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں سمجھے گا. وہ کیا واقعہ ہے، عبارت آپ کی بعد میں سناتا ہوں کہ آپ علیہ السلام قریش مکہ کے سرداروں میں بیٹھ کر سورہ نجم کی آیات تلاوت فرمائیں. جب آپ پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، تو ابلیس نے آپ کی اس تلاوت میں چند فقرے بتوں کی تعریف کے آپ علیہ السلام کے کلام مبارک کے ساتھ ملا دیے، اس طریقے پر حاضرین کو آپ علیہ السلام کے کلام اس میں فرق نہ محسوس ہوا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی آپ نے ہی پڑھا ہے. کوئی تمیز نہ کر پائے. کافر جو حاضر تھے وہاں پر انہوں نے شور مچا اور کہنے لگے محمد نے تو ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے، ہمارے بتوں کی اس نے تعریف کر دی ہے. وہ تعریفی الفاظ کیا تھے؟ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا. کہ جو بت ہیں تین جن کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، یہ تین، انہی کے متعلق یہ الفاظ شیطان نے ڈال دیے ساتھ. تلک الغرانیق العلا، یہ بہت بہت اونچے درجے کے ہیں، ان کی شفاعت کی امید البتہ ضرور کی جاتی ہے. اب یہاں جو مجدد صاحب الفاظ لکھ رہے ہیں ان کو آپ ذرا غور سے سنیں. وَآ سرور از کلام عالعین اطلاع نداشتن، حضور کو بھی شیطان کے ان کلمات کی اطلاع نہ ہوئی. فرمودند چے واقعات، صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ فکرے آپ کی کلام کے دوران آپ سے ظاہر ہوئے، آپ کے منہ سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر و محزون ہو گئے. اسی اثنا میں جبریل امین تشریف لائے، واج لائے کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا
کہ ان کی تلاوت کے دوران شیطان نے اس طرح کا القاء اور اس طرح کے جملے فکرے نہ ڈالے ہوں. یہ اشارہ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف جو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. یہاں تمنا بمانا طلاع ہے، امنیہ بمانا تلاوت، کہ اس کی تلاوت میں شیطان نے القاء کر دیا. کوئی رسول ایسا نہیں جس کی تلاوت میں ایسا شیطان نے نہ کیا. اس آیت کریمہ کی طرف مجدد صاحب اشارہ فرما رہے ہیں. عبارت ان کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. چنانچہ مرویست کے روزے سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام مجلس داشتن و صنادید قریش، سندید کی جمع ہے صنادید جس کا معنی سردار، سرداران قریش و رؤساء اہل کفر آنجا حاضر بودن و بسیار از اصحاب کرام نیز در مجلس بودن. سید البشر علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والسلام پریشاں سورہ والنجم می خواندند پڑھ رہے تھے. وچوں بذکر آلیہ باطلہ ایشاں رسیدند، جب ان کے معبودان باطلہ کے ذکر تک حضور پہنچے. شیطان لعین در اثنا فقرہ چند در ستائش بتان ایشاں بکلام آن سرور علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والسلام منظم ساخت بر نہجے کے حاضران آرا از کلام آن سرور علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والسلام انگاشتند و ہیچ راہ بدتمیز آن نیافتند. کافران کے حاضر بودند غلغلہ برآوردند و گفتند کہ محمد بما صلح کر و ستائش بتان ما نمود و حضران اہل اسلام نیز ازاں کلام متحیر ماندند و آن سرور از کلام لعین اطلاع نہ داشتند و فرمودند چه واقعات. اصحاب کرام عرض کردند کہ این فقرہ در اثناء کلام شما ظاہر شد. آن سرور علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والسلام متفکر و محزون گشتند. در این اثناء جبریل امین علی نبینا و علیہ السلام آمد و وحی آورد کہ آن کلام القاء شیطانی بودا و هیچ نبی و رسول نگذشته است کہ شیطان در کلام او القاء نہ کردا. بعد از آن حق سبحانه و تعالی آن را رد کرده است و کلام خود را محکم ساخته است. پس ہرگاہ در زمان حیات آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم در حالت یقظہ و در محضر صحابہ شیطان لعین در کلام آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کلام باطل خود را القاء نمایند و هیچ کس تمیز نکند. پس بعد از وفات آن سرور علیہ وعلی علیہ السلام در حالت منام کہ محل تعطل حواس است و جائے التباس و اشتباہ باوجود تنہائی رائی از کجا معلوم شود کہ آن واقع از تصرف شیطان محفوظ است و از تلبیس او مسون. یہ اس کو ہمارے عقیدے والے اور اہل سیرت اس کو نام دیتے ہیں غرانیق العلا والی روایت. غرانیق جمع ہے غرنوق. غرنوق جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، بہت بڑا پرندہ ہے. تو اب بات سمجھنا، مجدد پاک نے یہ لکھ دیا کہ شیطان نے آپ کے کلام میں ایسا کلام ملا دیا کہ خود رسول پاک کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں شور جب ڈالا اگلوں نے، بعد میں کافروں نے خوش ہوئے کہ ہمارے بتوں کی تعریف رسول نے کر دی ہے. تو اب خود سمجھدار ہیں کہ جب رسول کے ساتھ یہ کام شیطان کر سکتا ہے اور وحی کے اندر اتنا کچھ ملا لیتا ہے اور رسول کو ہی پتہ نہیں چلنے دیتا. مجدد صاحب خود فرما رہے ہیں کہ رسول کو بھی اطلاع نہ ہوئی یہ کیا ہو گیا ہے. تو بتائیے دین محفوظ ہونے کا
دین محفوظ ہونے کا دعویٰ کیوں کر صحیح ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں بچے گا. اسی وجہ سے جتنے ہمارے محققین ہیں، علماء عقائد، قاضی ایاز مالکی جیسے، امام فخر رازی جیسے، سب نے اس کو جھوٹا ثابت کیا. کوئی اس کی سند صحیح ہے ہی نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یا ہے کوئی سند کوئی روایت بنتی ہے تو ضعیف. ایسے مسائل میں ضعیف روایت تو احکام میں جو حلال حرام سے متعلق ہیں ان میں ثقات کی روایت چاہیے. عقیدے میں ان سے بھی زیادہ ثقات کی چاہیے. اور اتنے بڑے نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک کی طرف کفر کی نسبت میں ایک لولھی لنگڑی روایت اٹھانا، بتاؤ، جس کو ہمارے علماء عقائد نے رد کر کے پھینک دیا. مجدد صاحب کس طریقے کے ساتھ اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ رہے ہیں؟ یہ شہرت پر اعتماد ہے، تحقیق نہیں فرمائی. تو میں ان بڑوں سے پوچھوں گا جو یزید کے مسئلے میں مجدد صاحب کا حوالہ دے کر مجھ پر الزام دیتے ہیں اور آگے سے جواب نہیں بنا سکتے میرا. ان کا یہ حوالہ دینا بتاتا ہے کہ ان کا جواب توڑ نہیں ہے میری باتوں کا، میری باتوں کا توڑ نہیں ہے، میرے دلائل کا توڑ نہیں ہے، میرے سوالات کا جوابات نہیں ہیں. اسی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ کسی کا حوالہ دیں. اب بھئی یہ لکھ لیجیے. اب ان کا حوالہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر یزید کا جو مسئلہ جس طرح بیان فرمایا ہے مجدد پاک نے یہ مجھ پر لازم کرتے تو مجدد صاحب نے یہ جو کچھ بیان کیا ہے رسول اکرم کے لیے اس کو تم لازم پکڑ لو، بڑوے پتہ چل جائے گا. مانو کہ رسول اکرم کو شیطان اور جتنے نبی تھے ان کو شیطان جب القاء کرتا تھا، اپنی باتیں ڈالتا تھا ان کی آواز کے ساتھ، تو ان کو ہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شیطان کیا کر رہا ہے. اور خدا جانے کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی. جو آیت کریمہ تلک الغرانیق العلا کو سراسر جھوٹ ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے. آیت نمبر 27 سورۃ الجن، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. اس کا مطلب ہے مانا جب وحی آتی ہے جبریل امین لے کر آتے ہیں تو اس کو یہ جو نص قرآن کے الفاظ کے آگے پیچھے خداوند قدوس رصد بھیجتا ہے، محافظ اور نگران بھیجتا ہے. دوسرے فرشتے ساتھ بھیجے جاتے ہیں کہ تاکہ جبریل امین کے ساتھ شیطان نہ لگ سکے. تو جب قرآن مجید کو بھیجنے میں اتنا اہتمام اور سختی کی جاتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جب وہ پہنچ جائے اور رسول پاک تلاوت کریں اس وقت شیطان آ کر ایسی تلاوت ملا دے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ رسول پڑھ رہا ہے یا شیطان پڑھ رہا ہے. آواز بھی بالکل رسول جیسی، سارا کچھ رسول جیسا. بتاؤ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ لا یتمثل الشیطان بصورتی، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. جب حضور کی صورت میں نہیں آ سکتا تو حضور ہی تلاوت کریں اور حضور ہی کی تلاوت کے اندر شیطان بالکل حضور کی تلاوت جیسی تلاوت ڈال دے. یہ کیا ہوا؟ تو میں ان بڑوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ مانو گے؟ مجدد صاحب نے لکھا، مانو گے اس کو؟ تو اب صاف مطلب ہو گیا کہ یہ ہو یا اس طرح کی دوسری باتیں
جو بھی کسی بزرگ سے ہوتی ہیں، جو غلط ہوگی ان کو ماننے کی نہیں سوچنا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے بزرگ کے گستاخ اور بے ادب بننے کی سوچنا۔ بس یہی کہو کہ اسباب ہیں خطا کے، خطا ہو جاتی۔ میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی چھوٹی بات، چھوٹی سے مراد یہاں حقیر ہے، غلط ہے، کوئی چھوٹی بات کسی بڑے بندے کے ساتھ لگ کر کسی بڑے بندے کی طرف سے آنے کی وجہ سے بڑی نہیں بن سکتی۔ بس اس کو ذہن میں، کوئی چھوٹی بات کسی بڑے بندے کی طرف سے آنے کی وجہ سے بڑی نہیں بن سکتی۔ چھوٹی بات، غلط بات، حقیر بات، ذلیل بات وہ ذلیل ہوتی ہے، چاہے وہ کسی عزت والے گھر میں چلی جائے، اور عزت والا گھر اس کی وجہ سے ذلیل نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ابو داؤد میں فرمایا، کبھی شیطان حکیم کے منہ سے غلط بات نکلوا دیتا ہے، اور کبھی گمراہ بندے کے منہ سے صحیح بات نکلوا دیتا ہے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، سند صحیح ہے، ابو داؤد میں ہے، تو فرمایا بندہ صحیح ہے، حکیم ہے، اس کے منہ سے غلط بات نکلی، اس کی وجہ سے اس کے حکیم کے مخالف نہ بننا، اور بات صحیح ہے، حکمت کی ہے، اور شیطان اور گمراہ بندے کے منہ سے نکلے تو اس کی وجہ سے فرمایا اس کے عقیدت مند نہ بننا۔ یہ معاذ بن جبل صحابی رسول کا فرمان ہے، تو ہم اسی پر چلتے ہیں۔ غلط بات ہمارے کسی بزرگ کے منہ سے نکل گئی تو ہم سمجھیں گے یہ خبیث شیطان کا القاء تھا، اس کو مالک، اس کو نہیں مان سکتے، لیکن اپنے بزرگ کی اہانت توہین بھی نہیں کر سکتے، بات کو غلط کہنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شیطان آدمی ہے، گمراہ ہے، کسی گمراہ فرقے کا ہے، اس کے منہ سے بڑی بڑی بات نکلتی ہے تو صاف بات ہے اس کی وجہ سے وہ امام نہیں بن سکتا، وہ شیخ نہیں بن سکتا، اس کو ماننے کی جو ہے وہ حماقت نہ کرنا۔ اب چلتے ہیں مجدد الفسانی رضی اللہ۔ ان لوگوں کو میں ان کے گھر کی دکھاتا ہوں، ان کو کیا پتا ہے؟ یہ مکتوب نمبر ہے 273، مکتوب نمبر ہے 273، یہ جلد شریف ہے پہلی۔ تو اس کے اندر آپ کے تعلق دار مرزا حسام الدین احمد خط لکھتے ہیں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ، اور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سخت تھے، یہ سما کے خلاف بہت سخت تھے، آپ جانتے ہیں ان کا مذہب مشہور ہے سما کے بارے میں، اور میلاد جس میں نعتیں وغیرہ، میلاد، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے عرض کیا حضور اتنے ہمیں خواب آ چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پر تو راضی خوش ہوتے ہیں بہت، تو آپ جو سختی سے منع فرماتے ہیں چھوڑنے پر دل پریشان ہوتا ہے کہ حضور کے خواب ہیں ادھر،
حضور ہمیں خوابوں میں آتے ہیں اور اتنا خوش نظر آتے ہیں میلاد پر. اب مجدد صاحب کا جواب سنیے. ہوئے 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 ہوئے، یہ برائلر جو ہے نا، یہ تو سمجھو ان کا خاتمہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. کیا لکھتے ہیں؟ مخدومہ اگر وقائع را اعتبار بود و بر منامات اعتماد باشد، مریدان را با پیران هیچ احتیاج نباشد. یہ خوابوں پر اگر چلنا ہو نا، اعتماد ان پر کرنا ہو، تو پھر مریدوں کو پیر کی حاجت کیا رہے گی؟ والتزام طریقی از طرق عبث میافتد. چه هر مرید موافق وقایع خود عمل خواهد کرد و مطابق منامات خود زندگانی خواهد نمود. آن وقایع و منامات موافق طریق پیر باشند یا نباشند و مرضی او بوند یا نبوند. یہ تو پھر یہی ہوگا کہ ہر کوئی بندہ مرید اٹھے گا، وہ کہے گا مجھے یہ خواب آئی، وہ کہے گا مجھے یہ خواب آئی حضور کی، مجھے یہ خواب آئی. تو خوابوں کے ساتھ چلے گا. مرشد کی کامل کی تو ضرورت نہیں رہے گی، اور ہر یہ طریقے سارے بیکار ہو جائیں گے. یہ سلسلہ نقش بندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، فلاں ہے، پھر اس کی کیا ضرورت رہے گی؟ اگلے لفظ تو ان کو موت نظر آئیں گے. مرید صادق ہزار وقائع با وجود پیر با نیم جو نمی خورد. سچا مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں جو حاصل کر رہا ہے فیض، ہزار خوابیں پاک رسول کی اس کو آئیں تو وہ آدھے جو کے برابر بھی خریدنا گوارا نہیں کرے گا. وہ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہزار وقائع، ہزار خوابیں کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آئیں تو وہ اپنے پیر کے دربار اور ان کے مرضی کے خلاف چلنا گوارا نہیں کرے گا. ہزار خوابوں کو آدھے جو برابر بھی خریدنا گوارا نہیں کرے گا. اب سمجھ آ گئی؟ تم بھی پریشان ہو رہا، بیچارے مت لگ رہی بج رہی ہے تمہاری. یہ تو مجدد صاحب جیسا کوئی ہو جس نے باقی باللہ کامل سے فیض حاصل کیا ہو اور دنیا میں فیض بانٹا ہو. تمہارے ہمارے جیسے فدوؤں کو کیا مسئلہ ہے یہاں؟ وہ سمجھتا ہے کہ پیر سے کیا ملتا ہے، اور اگر پیر کو چھوڑا جائے یہ شیطان راستے میں ہزار خوابیں دکھا دکھا کر بندے کو برباد کرتا ہے تاکہ یہ پیر سے متنفر ہو. بس متنفر ہوا نہیں تو شیطان کے لقمے میں آ گیا. اللہ اللہ خیر. اب بات سمجھنا، بات وہی منع مولود، یہ لفظ لکھا ہوا منع مولود میلاد. فرماتے ہیں یہ خواب فرمایا ادغاث و احلام سمجھو، پریشان کن خوابیں اور بے حقیقت خوابیں سمجھو جو مرشد کے مقابلے میں آ رہی ہیں. ہوئے 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 کیا بندہ کرے ہیں. دیکھ لو کہ مرشد کامل سے فیض لینے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. ہم وہ فدو ہیں کہ کتاب دیکھی اور ایک کتاب میں بس نظر آ گیا تو اٹھے اور وہ حضرت صاحب یہ کرتے ہیں اور ادھر تو میں نے یہ پڑھا ہے. وہ اندھی کا بچہ، یہ رستہ ہی اور ہے، یہ منزل ہی اور ہے. ادھر چلتا ہے بمے سجاد رنگی کن گرت پیرے موغاں گویت کے سالک بھی خبر نہ بود زراہ و رسم منزل ہا. یہاں یہ چلتا ہے. خیر، اب مجدد صاحب حضور کی خوابیں وہ بھی ہزاروں. میلاد شریف کے متعلق جو دیکھتے تھے اس زمانے کے لوگ،
اس کو فرماتے ہیں یہ بدعات ہیں اور اس بدعت میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی. یہ بھی انہوں نے صاف لکھا ہے اس میں 421 صفحے پر. بدعت حسنہ مستلزم رفع سنت است. بدعت حسنہ سنت کو اٹھا دیتی ہے، مستلزم پکا، سنت نہیں قائم رہ سکتی. کون سی بدعت کے ساتھ؟ تمہارے سارے فقہا بدعت حسنہ کے قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ سارے فقہا. مجدد صاحب کیا بتا رہے ہیں یہ دیکھیں. وبالعکس پس بدعت را حسنہ گوین یا سیئہ مستلزم رفع سنت است. جلد پہلی اور مکتوب نمبر 255 اس میں فرما رہے ہیں بدعت حسنہ، بدعت کو حسنہ کہتے ہیں یا سیئہ، یہ رفع سنت کو مستلزم ہے. ہاں حسن نسبی کہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بات ہے کہ سنن مرادی خدا اور یہ مباغض الہی. اب گئی میلاد تمہاری، تم تو کہتے ہو میلاد تو وہ عمل ہے نماز تیری قبول ہونا ہو، فلاں طرح قبول ہونا ہو، فلاں طرح قبول ہونا ہو، میلاد ہر صورت میں قبول ہے. اب تیرا بیڑا غرق. مجدد صاحب فرماتے ہیں تیرا سارا میلاد اٹھا کر منہ پہ مارا جائے گا. یہ بدعت ہے، اس میں سنت والی کوئی، اس میں تو مجھے کوئی حسن والی بات نظر ہی نہیں آتی. اگر حسن نظر آتا ہے تو نسبی نظر آتا ہے، حقیقی حسن کوئی شے نہیں ہے اس میں. تو اب یزید کا مسئلہ مجدد صاحب کے پاس پڑھ کر مجھ پر الزام دیتے ہو تو میں مجدد صاحب کا سنا رہا ہوں آج کے بعد میلاد کو حرام قرار دینا. وہ بڑوے ڈرامہ بنا رکھا ہے لوگوں میں. مجدد صاحب نے بھی وہی کام کیا جس طرح کے شہرت پر اعتماد کر لیا داتا علی حجویری نے، شہرت پر اعتماد کر لیا مجدد پاک نے، تو لکھنا تھا جو لکھ دیا. اللہ کے فضل سے ہم نے تحقیق کی ہے. اگر تمہارے اندر جرت ہے اور خود کو کہتے ہو پہرے دار، تو کسی بزرگ کا پہرا دے کر دکھاؤ. ان کا پہرا بھی ہم نہیں دینا ہے، تمہارے سے پہرا نہیں دیا جا سکتا. باقی رہا بھئی شیخ مجدد فرما رہے ہیں ہزارہ واقعات رسول اکرم کی زیارت کے ہوں، لیکن مرشد کے مقابلے میں ہو تو اس کو نیم جو کے برابر نہیں خریدنا. حضور تو فرماتے ہیں شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. مجدد پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے کیا اور خود جواب بھی دیا. انہوں نے فرمایا فتوحات مکیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور نے فرمایا میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، اس صورت سے مراد وہ ہے جو حضور کی حقیقی واقعی صورت ہے، جس صورت شریف کے ساتھ مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، یہ صورت. لہذا کسی کو کوئی دوسری صورتیں نظر آتی ہیں تو ان صورتوں میں شیطان آ سکتا ہے، اور مجدد صاحب نے اس کو ترجیح دی ہے. فتوحات مکیہ شیخ اکبر کا حوالہ دیا اور پھر ترجیح دی. اگرچہ دوسرا قول بھی نقل فرمایا جمہور کا کہ نہیں کسی صورت میں بھی حضور آتے ہیں تو وہ آپ کی ہے شیطان کی نہیں ہے، لیکن وہاں پر پھر جواب یہ دیتے ہیں، آگے یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان درمیان میں واسطہ بن جائے، بات جو ہو رہی ہے خواب میں وہ شیطان اپنی ملاوٹ کو کر لے تو یہ کر سکتا ہے. پھر بھی تو اعتماد یعنی ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک میلاد والی، ایک یہ تلکل غرانیق العلا والی. دونوں کو مانو، آج کے بعد میلاد ختم کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور کے منہ مبارک سے نعوذ باللہ یہ بھی ہوتا رہا. حضور قرآن پڑھتے تھے تو شیطان ساتھ، بلکہ ہر رسول ایسے کرتا تھا. اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ وہ جو آیت کریمہ ہے
الا والقى الشیطان فی امنیتہ. تفسیر روح المعانی میں اس کا جو مطلب بتا کیا گیا والمعنى وما ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحاله انه اذا قرأ شيئا من الايات القى الشيطان الشبهه والتخيلات فيما يقرأه على اوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به. یہ معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ تلاوت میں تلاوت ڈال دیتا ہے. توبہ توبہ توبہ. یہ ہے کہ جو رسول نبی ہم نے بھیجا جب وہ اللہ تعالی کی آیات کو پڑھتے تھے تو شیطان کافروں کے دلوں میں شبہ، خیالات، اعتراضات، واہیات وہ ڈال دیتا تھا تاکہ وہ جھگڑا کریں آیات کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ. یہ مطلب ہے اور یہی معنی ہے بس حق. جس طرح کہ دوسری آیات ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. اسی طرح کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اب دو باتیں دیکھو. قرآن پاک آیت اتری حرم علیکم المیتۃ، اللہ پاک نے تم پر مردار حرام کر دیا. مشرکین اکٹھے ہوئے کہنے لگے واہ بھائی واہ، اچھا تمہارا رسول ہے، اپنا ذبح کیے ہوئے کو حلال کہتا ہے اور خدا کے مارے ہوئے کو حرام کہتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے انکم بما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ تعالی کے سوائے کافروں جس کو پوجتے ہو وہ اور تم جہنم کا ایندھن ہو. مشرکین آ گئے، انہوں نے کہا ایک طرف تمہارا نبی رسول عیسیٰ کو رسول کہتا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کو تو لوگ پوجتے ہیں اور جن کو پوجتے ہیں وہ جو پوجنے والے ہیں وہ اور جس کو پوجتے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ تو گئے جہنم میں. یہ شیطانی وحج اور القاء ہوتا ہے. ادھر اتر رہی ہوتی ہے وحج اور نبی سنا رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو، اس کے مقابلے ابلیس آتا ہے اور اپنے لوگوں کو وہی ڈالتا ہے، وہی کرتا ہے اور شیطانی خیالات بناتا ہے، اعتراضات بناتا ہے تاکہ جو مقابلہ کر لے یجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں، بحث کریں تو تم سے. اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیز ہے. معلوم ہوا ہر بزرگ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی. تو اب جس طرح دلیل کے ساتھ اس کو چھوڑیں گے جو مجدد صاحب نے فرمایا، مسئلہ جدید کو دلیل کے ساتھ میں نے چھوڑا. مجدد صاحب اگر تحقیق فرماتے تو ایسا نہ فرماتے. حق وہی ہے اللہ کے فضل سے. اگر دنیا میں ہمارا 1000 بار چیلنج ہے، بیٹھے ہیں، کوئی آ کر میری اصلاح کر دے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں.